بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ مقدس مطہر اعلیٰ اور عرفہ جماعت ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا، اور پھر وہ کوئی عام شخصیات نہیں ہیں، کوئی عام گروہ اور جماعت نہیں ہے کہ تاریخ کا سہارا لے کر ان کا مقام طے کیا جائے، ان کا کردار طے کیا جائے، ان کی تقوی کو طے کیا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیات کے اندر ان کے مقام کو، ان کی شان کو، ان کے کردار کو دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس و مطہر جماعت کے متعلق فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ، یہی گروہ، یہی جماعت فلاح پانے والی، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کو حاصل کرنے والی۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر تان کیا جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے، ان کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میرے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برا کہیں گے، تو یہ بعد میں آنے والے یہ غلیظ لوگ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو برا بلا کہہ رہے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر حضور علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر تان کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو غلط کہتا ہے، انہیں برا بلا کہتا ہے، تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، رافضیوں کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت کے اندر ہو۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایمان کو بطور معیار کے، بطور نمونہ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر پیش فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہتا ہے، اگر اس طرح ایمان لائے جیسا کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب ایمان لائے، تو فقد اہتدوا، اسے ہدایت پر سمجھا جائے، یعنی ان کے ایمان کو بطور معیار کے پیش فرمایا۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، یہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جن کے مال، جن کی جانوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے بدلے میں خرید چکا ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ تو یہ تو وہ مقدس و مطہر جماعت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو پہرے دار بنے، جو تربیت یافتہ بنے، جو شاگرد بنے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، حضر میں ساتھ رہے، مشکلات میں ساتھ رہے، غمی میں خوشی میں ساتھ رہے، سفر میں حضر میں ساتھ رہے، مکہ اور مدینہ میں ساتھ رہے، گھروں کو، وطن کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، بچوں کو قربان کر دیا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور حضور علیہ السلام کے پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ آج ان کی خبریں دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ مقدس و مطہر جماعت ہے کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے اشارہ دیکھ کر اپنی گردنیں پیش کر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ۔ اس عظیم جماعت کو، اس برگزیدہ جماعت کو، اس اعلیٰ اور عرفہ جماعت کو، پیغمبر علیہ السلام کی ان تربیت یافتہ کو، پیغمبر علیہ السلام کی ان صحبت یافتاؤں کو، پیغمبر علیہ السلام کے ان شاگردوں کو، پیغمبر علیہ السلام کے ان چاہنے والے، ان دیوانوں پروانوں کو آج برا بلا کہا جا رہا ہے۔ آج ان پر تنقید اور تان کیا جا رہا ہے، اور کہنے والا کون سا بھنگی ہے؟ یہ وہی ہے۔ کیا اس کے پاس اپنے ایمان کی کوئی دلیل ہے؟ ہرگز اس کے پاس اس کے ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام کی ایمان پر تو اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام گواہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات گواہ ہیں، اور اس بھنگی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے وہ روافض کی صورت میں ہو، چاہے انجینئر مرزا کی صورت میں ہو، یا کسی اور ملحد کی صورت میں ہو، کسی اور زندیق کی صورت میں ہو، ان کے پاس اپنے ایمان کی کوئی دلیل نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے دوہرے داماد حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری فرمایا
لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کے لیے جنت میں ایک دوست ہوگا، ایک رفیق ہوگا، اور میرے لیے جو ہے جنت میں میرا رفیق عثمان ہو۔ وہ عثمان جس کو 2 بیٹیاں نکاح میں دی، اور فرمایا کہ اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو یک کے بعد ہی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ آج اگر تو کسی کو بیٹی دیتا ہے تو اس کے لیے تو جانچ پرکھ کرتا ہے، دیکھتا ہے وہ کیسا شخص ہے، اس کی محفل کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کی چال چلن کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے یک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دیں اور پھر فرمایا کہ اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی یک کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا، کیا حضور علیہ السلام نے اس کے لیے کوئی جانچ پرکھ نہیں کی؟ یہ تو معاذ اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر تنقید کی جا رہی ہے۔